سکتے. جس مد میں آپ نے چندہ کیا نا اس مد میں استعمال کرنا واجب ہے. یعنی مقصد ہے کہ اگر آپ نے کہا کہ ہم کھچڑا پکائیں گے تو آپ بریانی مت پکانا, پلاؤ نہیں پکانا, پھر کھچڑا ہی پکانا. اگر چندہ اس نام سے کیا اور آپ کے جیب سے, میں اس طرح جو چندے کرتے پھرتے نا نیازوں کے لیے, میں اس کو پسند نہیں کرتا, مطلب مجھے اچھا نہیں لگتا. وہ اس میں گناہ بہت بعض اوقات کرنے پڑتے ہیں. جو چندہ کرتے ہیں وہ عام طور پہ مطلب منہ پھٹ زیادہ ہوتے ہیں, وہ دل دکھا کر اس طرح کے جو نیاز کہاں مسجدوں کے لیے چندے کرتے ہیں, مدرسوں کے چندے کرتے ہیں, وہ منہ پھٹ نہیں ہوتے عام طور پہ. اس میں بھی ہوتے ہیں لیکن کم. اس میں تو وہ تو مطلب ہوتے ہیں بے نمازی زیادہ ہوتے ہیں. نیازی اس ٹائپ کے نیازی جو ہوتے ہیں نا وہ بے نمازی زیادہ ہوتے ہیں. اس میں اخلاقی طور پر بھی بہت پسماندہ, اکثر سب نہیں, وہ دیکھیں آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, وہ گالیاں نکالیں گے, دادا گیری دھمکیاں دے کر وہ پھر وہ چندہ لیتے نیاز کے نام پر. تو چندہ ہمارا لیے کہ نیازوں کے لیے چندہ کرنا اگر فیر طریقے پر کسی کو مجبور کیے بغیر خوش دلی کے ساتھ وہ دیتا ہے, اس کو اپیل کی, جائز ہے. دل دکھائے بغیر اگر چندہ وصول کرتا ہے جائز ہے, کوئی مانع شرعی موجود نہیں ہے تو جائز ہے. مگر پھر بھی انسب بہتر یہ کہ اپنی جیب سے کرے, اپنی جیب سے چندہ کرے, اپنی جیب سے پیسے ڈالے اور نیاز کرے. ٹھیک ہے نا, یہ مدینہ اس میں تہمت بھی نہیں لگتی. اس میں تہمت کا خطرہ ہوتا, چندے والوں سے لوگ مطلب بعض اوقات یہ بیچارے بدگمانی کر ڈالتے ہیں, ان کو کرنی نہیں چاہیے, کر ڈالتے ہیں, تہمت بھی لگا دیتے کہ یار یہ دو اب نہیں دیں گے تو گلے پڑا بدنام کرے گا, اس طرح کے ہوتے ہیں, پھر دیتے لوگ. یہ تو پھر لگتا ہے رشوت کے حکم میں بھی شاید رشوت کی کوئی صورت اس میں نکل آئے کہ آدمی عزت بچانے کے لیے اس کے کتے کے منہ میں ہڈی ڈالتا ہے, نعوذ باللہ من ذلک, یار اس کو دو نہیں تو یہ پھر پھڈا کرے گا, ستائے گا, چھیڑے گا, تنگ کرے گا, بدنام کرے گا. تو اس وجہ سے جو اگر کسی کو مال دے تو وہ رشوت ہوتی ہے. لیکن یہ چونکہ اس بندے کو اس نے مال دیا نہیں ہے, اس کی ملک نہیں کی, بلکہ اس نے وہ بطور چندہ دیا, اس لیے اس کو میں رشوت کا حکم نہیں لگا رہا. اگر وہ اپنی ذات کے لیے اس طرح مانگ رہا ہوتا جب تو وہ واقعی رشوت ہی ہوتی. اس طرح مطلب ہے کہ وہ جو عزت بچانے کے لیے یا اپنے کو نقصان سے بچانے کے لیے اس کو دے. تو بہرحال یہ کہ آپ لنگر رسائل کریں شہدائے کربلا کے ایصال ثواب کے لیے, تو دل کھول کے کریں. جو 10 رسالے نہیں دے سکتا وہ 5 یار 5 نہیں تو ایک آدھ رسالہ ہی دے دو یار. چلو وہ بھی فریش مت دو یار, خود پڑھ لو, پڑھ کے دے دو ادھر ادھر ڈالنے کے بجائے. وہ غریبوں کو بھی تو حصہ ملنا چاہیے نا. سب ایصال ثواب کرو. یہ نیاز امام علی مقام کی نیاز, یہ لنگر رسائی انشاءاللہ. کویت سے بھی افریقی ممالک سے بھی وپا SMS آ رہے ہیں کہ الحمدللہ وہاں بھی یہ رسائل کی نیت کر رہے ہیں انشاءاللہ. کویت میں تو دینار ہوتے ہیں یار, وہ بہت بڑی رقم ہوتی ہے. بڑا کوئی ایسا فگر دو نا کہ ہمارے یہ غریبوں کا بھی دل جھومے. چلو ہم نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں, لیکن دعوت اسلامی میں کرنے والے پڑے ہیں. آئے گا انشاءاللہ. مدنی رسائل دین کو پھیلائیے, بانٹ کر مدنی رسائل دین کو پھیلائیے, کر کے راضی حق کو حقدار جنا بن جائیے, کر کے راضی حق کو حقدار جینا بن جائیے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. انگلیاں. ہاں, وہ سجدے کا سوال جو ہوا تھا, ابھی وہ اصلی سوال تو اس نے صرف بیچارے نے انگلیوں کا ہی سجدے کا پوچھا تھا, اور ہم تو اب سجدے کا وہ پورا مسئلہ جو شروع سے میں شارٹ میں سمجھا دیتا ہوں. ایک آخری بات, اب وہ کارپیٹ تو گھر میں ہے, بچے بھی ہیں, نکالنا بہت مشکل ہے. نہیں یہ سمجھ لیں گے نہیں نکالنا, اور بچوں نے پیشاب بھی کرنا ہے, ناپاک بھی ہو گیا, اب نماز بھی پڑھنی ہے, کیا کریں؟ ہاں, اب ایسی صورت میں کہ اس پر کوئی موٹی چادر بچھا لے,
اگر وہ کارپیٹ یقینی طور پر پتا ہے کہ یہاں یہ نجیس ہوا ہے، خالی کسی کے گھر پہ جاؤ تو یار یہ عموماً بچے پیشاب کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، اس طرح وہم پالنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پاک ہے، ہم کو پتا نہیں ہے نا کہ ناپاک ہے۔ ہاں اگلا بولے صاحب خانہ کہ بھئی یہاں پیشاب کر دیا تھا بچے نے، تو وہ پھر الگ بات ہے۔ تو اس لیے موٹی چادر بچھا کر اس پہ نماز پڑھیں گے تو ہو جائے گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو بہرحال سجدے میں پیشانی زمین پر جمنا سجدے کی حقیقت، ناک کی نوک نہیں بلکہ ناک کی ہڈی زمین پر لگنا واجب۔ پاؤں کی 10 انگلیوں میں سے کسی ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا یہ شرط، 3 انگلیوں کا پیٹ لگنا واجب، اور 10 انگلیوں کا مڑ کر پیٹ لگ کر مڑ کر قبلہ رو ہو جانا سنت۔ یہ ہے سجدے میں انگلیوں اور پیشانی اور ناک کا مسئلہ۔ اور پیٹ بھی بعض اوقات غلط فہمی میں ڈال دیتا ہے، اور پیٹ میں جمی لگا دکھاؤ تو موجا پیری میں۔ یہ دیکھیے، یہ بعض لوگ بیچارے اس کو پیٹ سمجھتے، بیچ کا گیپ ہے نا، اس کو گھائی بولتے ہیں، گھائی بولتے ہیں اس کو، گھائی اس کو بولتے ہیں، نہیں گھائی، بہرحال یہ گھائی بولتے ہیں، یا وہ جو بھی ہے، یہ انگوٹھے اور پاؤں کا جوڑ جو ہے نا، اس میں جو لکیریں ہوتی ہیں، اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیٹ ہے۔ یہ پیٹ تو لگے گا ہی نہیں، پھر وہی آپ جس طرح کشتی کرتے ہیں ناک کی ہڈی لگانے کے لیے، یہ کھانچا لگانے کے چکر میں زخمی کر دیتے بیچارے ناک کو۔ تو وہ ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے، وہ فرماتے نئے نمازی گلڑ بازی، تو وہ گلاٹیاں مارتے رہتے بیچارے، زور لگاتے رہتے ہیں۔ تو یہ نہیں، یہ مراد پیٹ ہو ہی نہیں سکتا، یہ لگتا ہی نہیں ہے یہ حصہ۔ یہ جو ہے نا پہلا پورا، انگلی میں 3 پورے ہوتے، تو اس میں انگوٹھوں کے بھی یوں تو 3 ہی پورے کہ یہ 2 لکیر ہیں اس میں، تو غالباً 3 پورے ہی کہلائیں گے۔ تو یہ پہلا پورا جو ہے نا، یہ حصہ جو چلنے میں زمین پر لگتا ہے، تو سجدے میں یہ حصہ لگ جائے، پیٹ، اس کو پیٹ آپ کہہ لیجئے۔ تو اس طرح ایک کا پیٹ لگنا 10 انگلیوں میں سے پاؤں کی یہ ضروری ہے، 3 کا پیٹ لگنا یہ واجب ہے، اور 10 کا پیٹ لگ کر قبلے کی طرف 10 انگلیاں مڑ جائیں یہ سنت ہے۔ اب آپ کوشش کرنا، جنہوں نے کبھی نہیں لگا نا اس کا لگے گا نہیں، اس کو درد ہوگا مگر آپ کو لگا۔ اچھا، جن کی جلد بازی جو کرتے ہیں نا، ان کی اکثر کی وہ اگر وہ 10 کا پتہ بھی ہے نا، تو آخری انگلی وہ جان چھڑا لیتی ہے، بھاگ جاتی ہے، وہ بس وہیں مڑ جاتی ہے، ہٹ جاتی ہے، لگتی نہیں ہے، یا نوک لگ جاتی ہے، نوک بھی نہیں چلے گی، انگلیوں کے سرے نہیں بلکہ پیٹ مڑ کے لگیں گے، تھوڑا زور آزمائی کرنی پڑے گی۔ پھر جب عادت پڑ جائے گی نا آپ کی، یہ پاؤں آپ کے وہ عادی ہو جائیں گے، تو پھر آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی، پھر پتہ بھی نہیں چلے گا، تکلیف نہیں ہوگی۔ شروع میں تھوڑا درد ہوگا، تو بھلے درد ہو، وہ آپ اس کو لگائیے، عادت بنائیے اس کی، کہیے انشاء اللہ عز و جل۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں غلام مرتضی اطاری بڑا بود علاقے سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ لیڈو جو ہوتا ہے، لیڈو یا کیرم، یہ بغیر جوئے کے کھیلنا حرام ہے یا صحیح ہے؟ ابھی اس کا جواب دشوار ہے، البتہ ایک حدیث سنا دیتا ہوں میں، وہ حدیث پاک ہے، اب اس کا خلاصہ علماء نے کیا ہے۔ کل لہو حرام، کل لہو حرام الا ثلاث، یعنی کہ تمام لہو یعنی تمام کھیل حرام ہیں، الا ثلاث، مگر 3،
وہ 3 खेल कौन से हैं?